صرف 4 انبیاء عربی بولتے تھے، باقی سب عربی نہیں بولتے تھے۔ آج تک زمانہ سمجھتا چلا آ رہا ہے جیسے کہ سارے انبیاء عربی بولتے ہو، نہیں ایسا نہیں، صرف 4 انبیاء۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کتنا فاصلہ ہے؟ پتہ چلا فاصلوں سے تشریح جدا نہیں ہوتی، بلکہ اگر فکر ایک ہو تو شیعت کا تسلسل رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بہترین انداز ہے اس آیت کا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ۔ اور عجیب بات ہے، اگر میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اس کو کھول کے رکھوں، آپ کے لیے اجازت ہو، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ ابراہیم بعد میں کیوں ہے؟ من شیعتہ پہلے مسلمان پڑھے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ پرہیزگاروں سے کہتا ہوں کہ علی کا نعرہ آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ علی کے نعرے سے بچیں گے تو کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ اس لیے کسی نمازی کو شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تو موالی لگاتے ہیں، تو کیا آپ موالی نہیں ہیں؟ جو علی کا موالی نہ ہو اس کی نماز خالی تو ہے۔ تو بات پڑے گا ہم کیوں اٹھائیں ہاتھ، ہم تو نماز پڑھنے والے ہیں، یہ تو بچوں کا کام ہے۔ نہیں، بچوں کا کام نہیں ہے، یا رسول کا کام تھا علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ تو بات سمجھانے کے لیے کہ عربی ادب کے لحاظ سے استاد موجود ہے، قبلہ یہاں موجود ہیں، تو استاد کے ہوتے ہوئے جملہ پیش کر رہا ہوں کہ عربی ادب میں 2 طریقے ہیں، اسم اور خبر کو اس کے مقام پہ رکھنا، اور ایک خبر اور اسم کو اس کے مقام سے ہٹا کے رکھنا، یعنی جو مقام اسم ہو اسے مقام خبر کر دینا، جو مقام خبر ہو اسے مقام اسم کر دینا۔ اس کو میں آسان کر لیتا ہوں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جملہ اسمیہ نہ ہو، جملہ فعلیہ ہو۔ جب جملہ فعلیہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ فاعل مؤخر ہو جائے، مفعول مقدم ہو جائے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ فاعل مقدم ہو، مفعول مؤخر ہو، کبھی مفعول مقدم ہو گیا اور فاعل مؤخر ہو گیا۔ مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت مقدس میں، اس طریقے کو ہم نے الحمد سے سیکھا، حمد خدا ہے، ایاک نعبدو، یہ ایا استعمال نہیں ہوتا، خالی کاف آتا۔ اگر ہم نعبدو کے بعد پڑھتے، نعبدو فعل اور فاعل ہے اور کاف مفعول ہے، مفعول کو مقدم کرنے کے لیے ضمیر کے مزاج کو بدلنا پڑا، یہ مل کے آتی تو متصل ہوتی، جدا ہوئی تو منفصل ہو گئی۔ اب اسے پڑھا گیا ایاک نعبدو، نہیں پڑھ سکتے کا نعبدو، وہ الگ ہو جائے گا، کاف بدل جائے گا، اس لیے لازم ہے کہ ضمیر کا مزاج بدلا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بات تو ایک ہی ہے، کہ ایک بات نہیں ہے، اس لیے ایک بات نہیں ہے کہ ترجمے الگ ہو جاتے۔ آپ کہیں اگر نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایک مرتبہ آپ کہیں ایاک نعبدو، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ بہت غور کیجیے گا، یہ صرف آیا کہاں سے؟ یہ جو آپ نے کاف کو شروع میں رکھا ہے، اس نے صرف پیدا کر دیا ہے۔ یہ صرف ہے کلمہ حصر کے معنی کے حصول کے لیے۔ جب کبھی حصر پیدا کرنا ہو، بہت غور کیجیے گا، میں آسان کرتا ہوں، برادران کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں،
تو لفظ بھی لگا کر بتاتے ہیں کہ اوروں کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور ہم اتنا کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو ہی مانتے ہیں۔ ہم حسر کر دیتے ہیں وہ بغیر حسر کے نعبد تو کیا کہنے والوں نے ہم ایاک نعبد، صلوات پڑھے محمد فرق ہو جاتا ہے۔ ایاک نستعین بھی ایسے یہ اس کا موضوع الگ ہے، کہیں بات آگے نکل جائے گی، ہو سکتا ہے کہیں ٹچ ہو جائے، آگے چل کر وہ الگ نہ تھے کہ نستعین کہنے کے بعد یا علی مدد کیسے کہیں گے، بات آ جائے گی جب وہاں تک پہنچیں گے۔ ابھی تو بات آگے بڑھ رہی ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اِنَّا بھی تاکید کے لیے کل پڑھ چکا، اِنَّا تاکید کے لیے شک ختم کرتا ہے، اِنَّا مگر شک اس کا ختم کرتا ہے جو قابل علاج ہو، اور جو قابل علاج نہ ہو اس کا شک ختم نہیں ہوتا، شک بڑھ جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا بڑا آسان سا مسئلہ ہے۔ ایک ہوتا ہے شکی انسان، جسے ہم فقہ میں کہتے ہیں کثیر الشک، بہت شک کرنے والا، اس کے شک کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ ہاں جسے کبھی کبھی شک ہو جاتا ہو اس کو شک کا علاج بتاتے ہیں۔ 27 شکیات نماز ہیں، 27 شکیات نماز ہیں۔ آپ غور کیجیے گا، میں اور آپ تو سمجھتے ہیں نماز توڑ دو نہیں پڑھ لیں گے، گھر کی کھیتی ہے کاٹ تو دوبارہ اگا لیں گے، جی اگانا نہیں ہے۔ جیسے بچے کو بیماری میں جان سے نہیں مارتے، علاج کرواتے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ انہا بھی یقین کے لیے، تاکید کے لیے، اور نام بھی داخل کیا ابراہیم پر۔ وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم پر نام داخل کیا گیا ہے۔ کیوں داخل کیا؟ تاکید کے لیے۔ یہ آتا لام نہیں اگر ابراہیم اپنے مقام پر ہوتا۔ لفظ ابراہیم معاف کیجیے گا، آیت میں لفظ ابراہیم کا مقام ہے اِنَّا إِبْرَاهِيمَ مِن شِيعَتِهِ، بے شک کہ ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے۔ کہ تھے کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے، ورنہ جملے اسمیہ میں زمانے نہیں دیکھے جاتے۔ ابراہیم ان کے شیعوں میں سے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ابراہیم شیعوں میں سے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہیں تو اور بھی کچھ شیعوں میں سے ہو۔ وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ، اب کوئی ابراہیم کو کسی اور اینک سے نہ دیکھے، ابراہیم کسی کے شیعہ نہیں ہیں، صرف نوح کے شیعہ ہیں۔ تو یہ مقدم کرتے ابراہیم کی شیعت کو مخصوص کیا گیا کہ ابراہیم کسی اور کے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ پتہ چلا خدا صرف شیعہ کو نہیں دیکھتا بلکہ مخصوص شیعہ کو دیکھتا ہے۔ بہت غور کیجیے گا، بہت میں آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوں منزل کی جانب کہ شیعہ کو بیان کرنا آسان نہیں ہے، اور کتنے مسائل ہیں شیعہ کے ترجمے کے اعتبار سے۔ اب آئیے تلاش کرتے ہیں کہ فرا کا قول کیا۔ فرا کہتے ہیں کہ یہاں مراد شیعت ہی میں ہی پلٹتا ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور محمد کے شیعوں میں سے ابراہیم ہے۔ اللہ اکبر۔ یا یہ قول کہ یہاں پر شیعت ہی پلٹتا جناب نوح کی طرف۔ بہت غور کیجیے گا، ایک روایت اور بھی ہے جو روایت سے پہلے بیت کی یہاں پڑھی جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں، تفسیر امام حسن عسکری ایک کتاب ہے، اس کو ہماری محبت کے تقاضے ہیں۔ میں نے ابھی کہا کتاب کا نام لیا، امام کا نہیں لیا۔ تو کتاب کے نام پہ درود نہیں ہوتا، امام کے نام پہ درود ہوتا ہے۔ میں نے کہا تفسیر امام حسن عسکری، آپ کو مولا کی محبت سلامت رہیے، درود پڑھنا عیب نہیں ہے۔ اردو میں ترجمہ آثار حیدری،
الگ بحث ہے کہ آئے پوری تفسیر امام کی ہے یا کچھ باتیں منسوب ہیں امام سے، کچھ باتیں منسوب نہیں ہیں. تو یہ بات یاد رہے کہ یہ منسوب ہے، امام کا املا نہیں ہے، امام کی رائٹنگ نہیں ہے، امام نے اسے لکھوایا نہیں ہے. لوگوں نے جمع کر کے جو امام کے اقوال تھے تفسیر قرآن کے بارے میں ان کو ایک جگہ کر دیا ہے، اس کا نام رکھ دیا 11ویں امام کے نام سے. اردو میں ترجمہ آثار حیدری ہے. کیا کمال ہے، 11ویں بیٹے کی جملے ہیں، نام دیا ہے باپ کا آثار حیدری. تو اردو ترجمہ کرنے والوں نے کمال کا نام رکھا آثار حیدری، تفسیر امام عسکری. اس میں روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام ایک آنے والے شخص نے امام سے کہا کہ مولا میں آپ کے خالص شیعوں میں سے ہوں، میں آپ کے خالص شیعوں میں سے ہوں. امام نے جواب میں اس آیت کی تلاوت کی وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. تو میں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے ذات کا مقام و ابراہیم، اس لیے کہ ہمارے خالص شیعوں میں سے ہونا تو مقام ابراہیم ہے. اللہ اکبر. آسان نہیں ہے. مقام ابراہیم کے تو حوالے ایک پتھر مقام ابراہیم ہے، ایک استقامت و شخصیت و کردار مقام ابراہیم ہے. اس پر بھی لوگ بحث کرتے کہ مقام ابراہیم کی حدود کیا ہے. ایک پتھر کا نام مقام ہے، پورے صحن کا نام مقام ہے، مسجد حرام کا نام مقام ہے، یا پورے مکے کا نام مقام ہے. میں سمجھتا ہوں کلمہ توحید کا نام بھی مقام ابراہیم ہے. اللہ اکبر. استقامت ابراہیم علیہ السلام. تو لفظ کے اعتبار سے غور کیجیے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اس کو برادران نے تنقید کا عنوان بنایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی بات کر دی جائے کہ علی کے شیعوں میں سے ابراہیم ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو آہستہ آہستہ بات کو آگے بڑھائیں گے کہ آیا اس کا جواب کیا ہے، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے خدا پاک کمال کا کلام عطا کرتا ہے. شیعت ہی کا ہر نام چھوڑ دیا ضمیر دے کر. جو با ضمیر ہوں گے وہ سمجھ لیں گے کہ ضمیر کہاں پلٹتی ہے. جن کا ضمیر کہیں اور پلٹتا ہو انہیں علی دکھائی ہی نہیں دیتا. بات بڑی آسان سی ہے. جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو ڈٹ جاؤ. تو حسین کے انکار کی طرح جو بے ضمیر ہیں وہ اور ہیں، جو با ضمیر ہیں وہ اور ہیں. تو علی علیہ السلام کا تذکرہ کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ راوی نے سوال کیا تھا کہ مولا میں آپ دعویٰ کیا کہ میں آپ کا شیعہ مخلص ہوں. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ. اگر یہ فرما کا قول ہے کہ ہی کی ضمیر پلٹتی ہے مصطفیٰ کی طرف، تو قسم مصطفیٰ کی ذات کی بتاؤ مجھے مصطفیٰ کو آل مصطفیٰ سے الگ کر سکو گے؟ اور اگر کبھی آل مصطفیٰ سے الگ نہیں ہو سکے تو جو مصطفیٰ کا شیعہ ہوگا وہی تو آل مصطفیٰ کا شیعہ ہوگا. اس پہ پریشانی کی بات کیا ہے؟ عجیب بات ہے. فرا کے قول پر اشکال نہیں ہے، البتہ اشکال اس میں گرامی علی ابن ابی طالب کی نسبت پر ہے. تو پتہ چلا اصل مرض ہے بغض علی نہ کہ حب علم. اگر علم کی محبت ہوتی تو آپ علمی بحث کرتے. یہ تو بغض علی کا مسئلہ اور یہ ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں. بات پڑے محمد سورہ صافات کی اس آیت کا تذکرہ ہے. اس میں اگلی آیت بھی ہے کہ ابراہیم لوگ کے شیعوں میں سے کیسے ہو گئے، ان کی پہچان کیا ہے.
کی آیت ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب ابراہیم اپنے رب کی خدمت میں پہنچے قلب سلیم لے کر۔ امام فرماتے ہیں تم ہمارے شیعوں میں سے جب ہوتے جب تم قلب سلیم لے کر آتے، اگر تمہارا قلب سلیم نہیں ہے تو تم شیعہ نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہارا قلب ایسا ہو اس میں خالی ہو فشل سے غل سے، نہ ملاوٹ ہو نہ دھوکہ ہو، اور آج کی زبان میں نہ نمبر دو کام کا ارادہ ہو۔ عجیب بات ہے، کیا کروں میں کہ دھوکے کو نمبر 2 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اچھا کام ہمیشہ نمبر 1 کہلاتا ہے۔ اب تو دنیا والے کہتے ہیں بہت نمبر ہو گئے، جب سے چائنا نے مارکیٹنگ شروع کی ہے جس نمبر کا مال چاہیے مل جاتا ہے۔ سلمان پڑھے محمد والے۔ امام فرماتے ہیں اگر تمہارا دل خالی ہو فشل سے اور غل سے تو تم ہمارے محب ہو سکتے ہو، شیعہ نہیں ہوگے۔ تو محب آل محمد ہونا، شیعہ آل محمد ہونا بات چل رہی ہے۔ بشارت کے عنوان سے کل آپ کی خدمت میں آیت کے ساتھ ساتھ روایت پیش کی تھی، اللہ ومن احب علیًا، اللہ کے رسول راوی نافع عبداللہ ابن عمر سے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا گیا علی کا مقام کیا ہے، اور اللہ کے رسول نے علی کا مقام بیان کرنا شروع کیا کہ بہت دفعہ دکھایا تھا، اتنا دکھایا تھا کہ کبھی کعبے کے صحن میں دکھایا تھا اور کبھی چورنگی پہ دکھایا تھا، جسے غدیر کہتے ہیں۔ میں غدیر کو چورنگی کہتا ہوں کہ 4 رستے نکلتے تھے، جس رنگ سے چاہو علی کو دیکھو، سلمان پڑھے محمد والے۔ اتنا دکھایا تھا، عجیب بات ہے، دکھایا بھی تھا سنایا بھی تھا۔ شاید کوئی بہرا ہو تو دیکھ لے اور اندھا ہو تو سن لے، ایسا نہیں ہو سکتا کوئی اندھا بھی اور بہرا بھی ہو، اس لیے کہ آنکھوں کا مسئلہ الگ ہے اور سماعت کا مسئلہ الگ ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا، ایک زمانہ تھا اور بھائی کہ جب کہ ایک ہی ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، وہ بھی کمپاؤنڈر ہی کہہ لیجیے، سارے کام وہی کرتے تھے، پیٹ میں درد ہوا وہی دوا دیں گے، آنکھ میں درد ہوا وہی دوا دیں گے، پیر میں درد ہوا وہی دوا دیں گے۔ اب جتنا علم آگے بڑھا تو الگ الگ تحقق ہونے لگا، ہر شعبے کا تحقیق ہونے لگی۔ اب جب تحقیق آگے بڑھی تو ناک کان حلق ایک ہو گئے، آنکھیں الگ ہو گئیں۔ کیا مطلب تھا اس کا کہ آنکھوں کا ناک اور کان حلق سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہرا اور گونگا ہو یا گونگا اور بہرا ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بہرا بھی اور اندھا بھی ہو۔ اس لیے غدیر خم کے میدان میں اللہ کے رسول نے دونوں کام کیے تھے، علی کو دکھایا بھی تھا علی بنا کر، علی کو سنایا بھی تھا علی کہہ کر۔ جو اندھا ہو وہ بہرا نہیں ہوتا، وہ سن لے، اور جو بہرا ہو وہ اندھا نہیں ہوتا، دیکھ لے۔ لیکن کیا کیجئے، پھر بھی نہ دکھائی دیا، پھر بھی نہ سمجھ میں آیا، نہ سنائی دیا، وہ الگ بات ہے۔ اور یہ دونوں بڑے خاص ہیں، ہمارے آنکھیں اور کان بڑے خاص ہیں، اور غور کیجیے گا ذرا سا، ان کا خیال رکھیے گا۔ تو عرفہ میں سرکار سید الشہداء نے انہیں یاد کیا، فرماتے خدایا میری سماعت اور بصارت کو میرا وارث بنا دے، اے خدایا مجھے آخر عمر تک سماعت اور بصارت سے محروم نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ جب بھی کبھی مشکل پیش آئے، آنکھوں کے لیے بیان کرتا ہوں، وہ الگ موضوع ہے، کانوں کا الگ بیان کرتا ہوں۔ کانوں میں آواز کم آنے لگے تو میں ممبر سے پڑھ رہا ہوں، خود عمل کر چکا ہوں
کہ امام فرماتے ہیں تسبیح سیدہ پڑھو کانوں میں آواز سے آنے لگے گی. سبحان اللہ. تسبیح سیدہ پڑھو کانوں میں آواز صحیح آنے لگے گی، سماعت بہتر ہو جائے گی اگر ذکر فاطمہ زہرا ہو جائے گا. اور کیا قربان جائیے سیدہ کے نام پر آنکھوں کے لیے دعائیں نور ادا کر دی. میں خود تجربہ کر کے بات کر رہا ہوں، دعائیں نور پڑھ کے دم کرتا ہوں تو آنکھوں میں توانائی محسوس ہوتی ہے. تو اگر آنکھوں کا علاج چاہیے دعائیں نور سیدہ ہے، کان کا علاج چاہیے تسبیح فاطمہ زہرا ہے، مگر دل میں اگر غوث علی اس کا کوئی علاج کیا بات ہے، اس کا علاج کہاں سے لاؤں گے؟ اللہ علاج مرض آنکھوں کی بات کر سکتا ہوں، کانوں کی بات کر سکتا ہوں. اور یہ دعا مانگا کیجیے خدا آخر عمر تک نہ تو بہرا بنائے اور نہ اندھا بنائے. ورنہ لوگ اندھے کو خوب چلاتے ہیں، اندھے کو چلاتے خوب ہیں اور بہرے کو استہزاء میں خوب لے کر آتے ہیں، کہتے کچھ اور ہے وہ سنتا بیچارہ کچھ اور ہے. کیا کریں، کچھ لوگ وہاں بھی تھے جب پیغمبر کچھ کہتے تھے وہ کچھ سنتے تھے. اس لیے اللہ کے رسول نے غدیر میں صرف کہا نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ باقی محفلوں کی طرح پوچھیں کہاں کیا تھا علی کو سمجھ میں نہیں آیا، علی کہا تھا کہ جلی کہا تھا، سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ کے رسول نے اونچا سننے والوں کے لیے یہ انتظام کیا کہ دکھا بھی دیا اور جنہیں کم دکھائی دیتا تھا انہیں سنا بھی دیا. اللہ اکبر. بات سے بات نکلتی چلی آئی ہے یہاں تک اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ ومن احب علیٰ، یاد رکھو جو شخص بھی علی سے محبت کرے، جو شخص بھی، نام نہیں ہے حدیث میں، نقوی صاحب کا نام نہیں ہے، جعفری صاحب کا نام نہیں ہے، زیدی صاحب کا نام نہیں ہے، ارے قریشی صاحب کا نام نہیں ہے، نیازی صاحب کا نام نہیں ہے، عباسی صاحب کا نام نہیں ہے. جو شخص بھی علی سے محبت کرے یقبل اللہ صلاتہ وسجابہ وقیامہ واستجاب لہ دعاءہ، خدا اس کی نماز بھی قبول کرتا ہے، خدا اس کے روزے بھی قبول کرتا ہے، خدا اس کا قیام بھی قبول کرتا ہے، خدا اس کی دعاؤں کو مستجاب قرار دیتا ہے. تو یاد رکھیے محبت علی کا فائدہ کیا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اگر محبت علی نہ ہو تو نماز تو ہوگی قبولیت کے بغیر، روزہ تو ہوگا قبولیت کے بغیر، تو نماز کو کہوں گا ایکسرسائز ہو گئی، فٹنس تو ملی، جنت ملی نہ ملی. اور روزے کو کہوں گا کہ چلو ڈائٹنگ ہو گئی، صحت مند ہو گئے، قبول ہوا کہ نہ ہوا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو علی سے محبت کرے گا اس کی نماز قبول ہوگی. لیکن اگر محبت کرنے والا نماز ہی نہ پڑھے تو حدیث کو کہاں لیتا ہوں. ضرورت پڑے محمد والا ہر ایک مولا کی چاہنے والے کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث پڑھ رہا ہوں، میں اپنے گھر کی بات نہیں پڑھ رہا. اللہ کے رسول نے اناؤنس کیا ہے، بہت غور کی کل کی بات یاد ہے نا، جو اٹھ کے گئے تھے ان میں سے ہی تو آگے خبر دینا تھی. سلمان تو بیٹھے بیٹھے جنت لے گئے، تو جس کی نماز قبول نہیں ہونے والی وہ نماز پڑھے کیا کہنے اس کے، اس کی قبول ہونے والی وہ سوتا رہے کیا کہنے اس کے. اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ خدا قبول کرے گا، اور خدا قبول کرے اگر مصطفیٰ کہتے ہیں تو یقیناً قبول ہوگی. صرف اللہ نماز قبول نہیں کرتا، روزے بھی قبول کرتا. بڑا احسان ہے پروردگار کا، اتنا احسان ہے کہ اس نے ہماری عبادتوں میں وہ مودت کا ذائقہ ملا دیا ہے.
اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں، یاد رکھیے گا، محبت یعنی قبولیت نماز کی شرط ہے، نماز کا ٹکڑا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اسے لیموں کا ٹکڑا سمجھ کے ڈالنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو، مثال دے کر تلوار پڑھے محمد بھائی، آخری تک میری آواز پہنچ رہی ہے، گھبرائے تو نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے تو آپ سب دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا۔ میرے ہاتھ میں زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ یہ میرے ہاتھ میں گلاس پانی کی۔ اب مجھے بتائیں کہ مقصود کیا ہے پیاسے کا، گلاس یا پانی؟ پانی۔ اگر گلاس نہ ہو تو پانی کہاں ہو، گر جائے گا۔ تو پانی کو استقامت کے لیے گلاس چاہیے۔ بس سمجھیے گلاس کی اہمیت یہ کہ اگر یہ نہ ہو تو پانی مستقیم نہیں رہ سکتا، پانی اپنے مقام پہ نہ رہے گا، بکھر جائے گا۔ سمجھو عبادت کے ظرف کو ولایت کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ عبادت ہے، جو عبادت کو سنبھالے وہ ولایت ہے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید اس میں چینی ملانے کا نام ولایت ہے۔ کس نے کہا تھا آپ سے چینی ملاؤ گے تو چینی کا مقام گلاس کا نہیں بننے والا؟ اس سے زیادہ آسان جملے میں کہوں گا نہیں، آپ تک بات پہنچ گئی۔ ملاوٹ نہیں کیجیے، ولایت اختیار کیجیے۔ ولایت ہے ظرف عبادت، اس سے عبادت کا ٹکڑا نہ سمجھیے کہ ایک جملہ پڑھوں گا تو عبادت مکمل ہو جائے گی۔ عبادت کے مکمل ہونے کا نام ولایت نہیں ہے، عبادت کی قبولیت کا نام ولایت ہے۔ اللہ اللہ من احب علی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدھا وہ جو علی سے محبت کرے اس کے لیے استغفرت لہ الملائکہ، ملائکۃ السماوات، اس کے لیے آسمان کے سارے ملائکہ استغفار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جو علی سے محبت کرے گا ملائکہ اس کے لیے استغفار کریں گے، اور خدا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ من ای باب شاء یدخل، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ غور کیجیے کہ باقی لوگ اپنے اپنے دروازے پر جائیں گے۔ روزے دار کا دروازہ ایک ہے، باب ریان نمازیوں کا الگ ہے، فلاں کا الگ ہے، فلاں کا الگ ہے، اور مولائیوں کے 8 دروازے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ آپ کو غور کیجیے کہ 8 کا مطلب کیا ہے۔ قبلہ، اگر آپ میرے گھر پر آئیں گے تو جس دروازے سے میں چاہوں گا اس سے آئیں گے، اور اگر میرا اپنا گھر ہو تو میں جس دروازے سے چاہوں گا۔ تو گھر کا مالک ہونا اور ہے، اور مہمان ہونا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات واضح ہوتی ہے کہ مالک ہونا اور ہے، اور مہمان ہونا اور ہے۔ جنت میں جو مہمان ہوں گے وہ اور ہوں گے، جو مالک ہوں گے وہ اور ہوں گے۔ تو 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ کون؟ جو علی سے محبت کرتا ہو۔ جو علی سے محبت کرے گا وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، ایئرپورٹ کی مثال دیتا ہوں۔ ایئرپورٹ پر میں پہنچا، امیگریشن کاؤنٹر لگے ہوئے تھے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، ونڈوز کے نمبر لگے ہوئے تھے۔
میں نے دیکھا کہ ایک پہ لکھا ہوا ہے کہ فیملی والے یہاں پر آئیں گے، جو اکیلی خواتین یہاں پر آ سکتی ہیں، ایک پہ لکھا ہے کہ فارنرز ہوں یہاں پر آ سکتے ہیں، ایک پہ لکھا ہے کہ کا پاسپورٹ اسپیشل ہوتا ہے وہ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب میں دیکھتا ہوا چلا کہ 4 تو میرے کام کے نہیں ہیں۔ میں نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے قبلہ نمبر پڑھنے میں کہ یہ 4-5 تو میرے کام کے نہیں ہیں، آخر کے میرے کام کے کہ یہ صرف پاکستانی پاسپورٹ لکھا ہوا ہے، اس کی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ لیکن اگر میرے پاس کوئی ایسا اختیار ہوتا، حالانکہ کاؤنٹر خالی پڑے ہوئے تھے وہ والے، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن میں اس کا اہل نہیں تھا کہ وہاں جاتا۔ علی کی محبت نے مجھے ایسا اہل بنایا کہ 8 کاؤنٹر سارے کھول دیے۔ جس کاؤنٹر سے چاہو من ای باب شاء، اس سے دروازے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اللہ ومن احب علی، آگاہ رہو کہ جو شخص علی سے محبت کرے، حَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، آخری بات کرو، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ آگاہ رہو جو شخص علی سے محبت کرے، حَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، اللہ اس پر موت کی بے ہوشی کو آسان کر دیتا۔ میں کہتا ہوں بے ہوشی بدل جاتی ہے خوشی میں، اور کیوں نہ بدلے جب سامنے خود علی مولا ہو، کہ زبان پر بھی علی مولا، دل میں بھی علی مولا، اور سامنے بھی آ جائیں علی مولا، تو زبان کے ساتھ دل کو علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، حَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، جو علی سے محبت کرے گا اللہ اس کے لیے سکرات موت کو آسان کر دے گا۔ سکرات موت کیا ہے، آسانی کیا ہے، یہ پوری ایک تفصیل ہے، آج صرف ابتدا کر رہا ہوں۔ وَجَعَلَ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اور خدا اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا دے گا۔ مسلمان تو وہ ڈھونڈ رہے تھے روضۃ من ریاض الجنہ، محبت علی نے تو ہر محب کی قبر کو بنا دیا روضۃ من ریاض الجنہ۔ اگر جنت کا باغ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ، جنت کا باغ تمہیں اپنے پاکستان میں گلستان جوہر میں مل جائے گا۔ ایسا جوہر ہے کہ پورا گلستان سجا دیا ہے، جہاں علی کے موالی کی قبر ہے، وہی تو روضۃ من ریاض الجنہ کا عنوان بن رہی ہے۔ سرکار کے فرمان کے اعتبار سے آج کی بات کو روکتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل۔ ایک ایسی شخصیت کا عنوان ہے جن سے توسل کرنا چاہیے اور لوگ کرتے نہیں ہیں۔ یہ شخصیت کون سی ہے؟ شخصیت باب الحوائج ہے۔ اللہ ایسے باب الحوائج ہیں کہ جیسے حضرت عباس باب الحوائج ہیں۔ اس کا مطلب میں حضرت عباس کا تذکرہ نہیں کر رہا، بلکہ ان کی جیسی ایک اور شخصیت کا تذکرہ کر رہا۔ کتنا بلند مقام ہے، اللہ اکبر۔ ماں کا نام خلیلہ لکھا ہے یا حلیۃ لکھا ہے یا حلیلہ لکھا ہے، خاص ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کنیز ہیں جن کو شام سے خرید کر لائے تھے مسلم کے والد عقیل ابن ابی طالب۔ میں کہتا ہوں کنیز کوئی بھی ہو، ادھر سے لائی گئی ہو ادھر سے لائی گئی ہو، اگر کنیز باصفا ہو، با عفت ہو، خدا کنیزوں کو بھی مسلم عطا کر دیا۔ تو ماں کنیز ہے حضرت مسلم ابن عقیل کی۔ باپ کو تو آپ جانتے ہیں عقیل ابن ابی طالب ہے، اور عقیل ابن ابی طالب کا مقام خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ عقیل سے محبت کرتے؟ فرمایا ہاں محبت کرتا ہوں،
اور خاص تو وجوہات کی بنیاد پر اور محبت کرتا ہوں. ایک باپ ابو طالب ہے، ایک بیٹا آپ کے بیٹے حسین کا فداکار ہوگا. عقیل کے دو حوالے بنے، ایک ماضی ہے عقیل کا، ایک مستقبل ہے. عقیل کے ماضی کو ابو طالب کہتے ہیں، عقیل کے مستقبل کو مسلم کہتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. مسلم ابن عقیل کی پیدائش کی تاریخ کیا نہیں ملتا، میں بہت ڈھونڈتا رہا. اتنا ملا کہ 22 سنہ ہجرت یا اختلاف روایت 24 یا 26 بیان کیا گیا. ایسا محسوس ہوا جیسے مولا عباس علیہ السلام سے 2 یا 4 سال بڑے نہیں ہیں، بالکل برابر ہے. مولا عباس کون مستی ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بات آگے بڑھتا ہے، میں خدمت میں کروں باب الحوائج کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جو دروازے حسین ہو وہ باب الحوائج ہوتا ہے. مسلم میم سین نام مسلم، یہ 4 حروف سے مل کر مسلم کا نام مقدس ہے. ان کے اگر اعداد جمع کیے جائیں تو ہوتے 170. 170 مرتبہ اگر درود پڑھیں 40 روز تک، پھر خدا کی بارگاہ میں مسلم کو پیش کریں اور اپنی تمنا اور حاجت کو رکھیں، پوری ہو جاتی. اور اگر کوئی چاہے صاحب اولاد ہونے کی تمنا کرنے کا ارادہ کرے تو یہ نیت کر دے کہ اگر اس کو خدا نے بیٹا عطا کیا تو نام مسلم رکھے. تم کتنے مسلم مارو گے، ہر گھر سے مسلم نکلے. ایک طریقہ ہے عرب کا، اور عرب کا نہیں بلکہ عجم کا ہے. جب جناب زید کو شہید کیا گیا تھا تو جناب زید کے نام پر ان کے چاہنے والوں نے 7 بچوں کے نام زید پر رکھے تھے. کتنے زید مارو گے، ہر ایک زید بن جائے گا. ایسے ہی مسلم منت مان سکتے ہیں، نام کے اعتبار سے خدا عطا کرنے والا ہے. مسلم ابن عقیل کی زیارت نامہ کبھی پڑھیے اگر وقت ملے. بالکل وہی انداز جو مولا عباس کی زیارت نامے کا ہے. 8 سلام پیش کیے ہیں مسلم کے لیے. علی عظیم کا سلام جو اللہ ہے، اللہ کے انبیاء کا سلام، رسولوں کا سلام، ملائکہ مقربین کا سلام، شہداء کا سلام، صدیقین کا سلام، تمام اس کے نیک بندوں کا سلام. بیچ میں ایک اضافہ ہے، وَأَئِمَّتِهِ الْمُنْتَجَبِينَ، اور جتنے منتخب امام ہیں 12 کے 12 سب کا سلام مسلم کے لیے. 12 اماموں کا سلام مسلم کے لیے. مسلم کی شخصیت ہے. اب اگر 22 حساب لگائیے تو اس کے لحاظ سے عمر کا فیصلہ کرنا ہوگا، 24 کہیں ہجرت کا یا 26 کہیں، لیکن شہادت تو متفق ہے. ہجرت کا 60واں برس 61واں اور 60ویں برس کا آخری مہینہ ہے ذی الحجہ کا. مسلم کب چلے اور تفصیل کا وقت نہیں ہے، اشارے مکمل کر رہا ہوں. کبھی اگر وقت ملا حضرت مسلم پہ اشرا پڑھنے چاہتا ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ مسلم کو دفن کس نے کیا، لاش اٹھائی کس نے. ایک ساتھ دفن ہوئے کہ الگ الگ سر اور بدن. بہت سارے مسائل نہیں معلوم ہے، لیکن ایک بات تو واضح ہے، آج جو کوفے کو بدنام کر رہے ہیں نا، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آئیں دیکھیں کوفے کو، مسلم کا مزار بنا ہوا کہ ٹوٹا ہوا. کل کس شہر میں دروازے بند تھے مسلم پر، آج اسی شہر میں مسلم کا روضہ سونے کے گنبد کے انداز میں گنبد بنا ہوا ہے. ایسے چمک رہا ہے کہ دنیا کو بتا دے کہ کوفے کی پہچان کا نام مسلم ہے. بالکل مسجد کوفہ سے متصل ہے حضرت مسلم کا مزار مقدس. تو اگر کبھی انسان حضرت مسلم کے
حالات کو پہچاننا چاہے تو غور کرے، آپ چلے تھے مکہ المکرمہ سے ماہ رمضان میں، پہلے مدینے آئے، مدینے سے پہلے آپ کوفے پہنچے، ساتھ میں کچھ راستہ بتانے والے بھی تھے۔ ہائے مسلم کس قدر غربت کے عالم میں تھے، مسلم کے مہمان بنے ابن اوسجا، پھر حانی کے منتقل ہوئے، مختار کے منتقل ہوئے، کتنے گھر تبدیل کیے، مگر جب عبید اللہ ابن زیاد نے حکومت سنبھالی ہے تو کوفے میں بڑی قیامت تھی۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد مجلس میں آ جاتے ہیں، اکیلے تو نہیں ہوتے۔ ہائے مسلم عشاء کی نماز کے بعد اکیلے تھے، جب پلٹ کر دیکھا تو کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا۔ رات کا وقت ہے، بچوں کی خبر نہیں کہاں رہ گئے۔ ایسے میں حسین نے اسے سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میرے مولا نے مسلم کو اس نام سے یاد کیا، ثقتی کہہ کر یاد کیا، ثقتی، موثقی نہیں، ثقتی، موثقی اور ہے، ثقتی اور ہے۔ میرا قابل اعتماد نہیں، میرا اعتماد ہے مسلم۔ اللہ اکبر، اس جملے میں بہت گنجائش ہے، اللہ اکبر، غور کیجیے گا۔ امام ثقتی کہہ کے یاد کرتے تھے، مسلم کو بھیجا ہے، اور مسلم کے ہاتھ پر بیعت حسین کے ہاتھ پر بیعت۔ تو اگر مسلم کا ہاتھ حسین کے ہاتھ کی طرح بیعت میں ہو تو عطا میں نہیں ہوگا؟ تو کیوں نہیں مانتے مسلم کو وسیلہ بنا کر؟ مسلم اتنے غریب ہو گئے کہ رات کوفے کی گلیوں میں پیاس لگنے لگی، اور جب پیاس لگی سارے دروازے بند تھے، ایک خاتون کا دروازہ کھلا تھا۔ آپ نے پانی کا سوال کیا، یہ بات یاد رکھیں، پانی مانگنے کی اجازت ہے۔ حسین نے لشکر یزید سے بھی پانی مانگا، مسلم نے پانی کا سوال کیا۔ نہیں جانتے کون ہے سامنے جو خاتون انتظار کر رہی ہے اپنے کسی آنے والے عزیز کا۔ آپ نے پانی کا سوال کیا اور پانی لے کر آئے۔ رات کا وقت ہے، مسلم بیٹھ کے پانی پیتے، پانی پی کے خالی کوزے کو واپس کیا۔ خاتون اپنے گھر میں پلٹ کے پھر رکھنے کے بارے دیکھا، ابھی تک بیٹھا ہوا نہیں پہچانا۔ کہنے لگی، اے مرد خدا، حالات بڑے خراب ہیں، تیرے بچے تیرے انتظار میں ہوں گے، اپنے گھر چلا جا۔ بس یہ سننا تھا۔ سر جھکا کے سفیر حسین نے ارشاد فرمایا، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ خدا کبھی آپ پر ایسا وقت نہ لائے کہ آپ پردیش میں اس طرح اللہ بارش ہو کے رہ جائے۔ اس نے پوچھا، آپ اپنا تعارف کرائیں کہ آپ ہیں کون؟ تب مسلم میں اپنا تعارف کرایا، وہ خاتون مومنہ ہے، اپنے گھر کے دروازے کھول دیے۔ اس کا نام تاریخ نے طوّا بیان کیا ہے۔ تشریف لائیے مولا میرے گھر میں آئیے۔ مولا تو گھر میں آ گئے، لیکن محمد بن اشعث کی سربراہی میں 500 سپاہیوں کا دستہ مسلم کی بو سونگتے سونگتے وہاں رکھا گیا، گھر کو گھیرے میں لیا گیا۔ ارے آپ چاہتے تھے گھر سے باہر نکل کے مقابلہ کریں، جہاد کریں، وہ مومنہ ہاتھوں کو چوٹے کہتے تھے مولا باہر مت جائیے، یہ بہت زیادہ لوگ ہیں، کس طرح ان کا مقابلہ کیجیے گا؟ آپ نے فرمایا، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تیری چادر اور چار دیواری کی عزت پامال کر دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میں گھر میں رہ جاؤں اور اشقیاء گھر میں داخل ہو جائے۔ میں کہوں گا، اے غیرت کے پیکر مسلم، ارے مومنہ کے گھر کی چار دیواری کی عزت کا خیال کرتے تھے۔ کربلا میں آئے گا، جب شام غریبا خیموں میں اشقیاء لوٹ مچائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، رونے والوں کو ابن عقیل کہتے ہیں کہ باہر نکل
کر آئے, آپ نے جہاد کیا, اللہ اکبر, بڑا جہاد کیا, 501 مرتبہ بھیجے گئے, 500 دوبارہ بھیجے گئے, 500 تیسری بار بھیجے گئے, پھر بھی آسانی سے ہاتھ نہیں آ رہے تھے. ایک گڑھا کھود کے مسلم کو گرایا گیا. مسلم جب گر گئے گڑھے میں تو کسی نے پتھر مارا, کسی نے جلتے ہوئے آگ کے کوئلے مارے, یہاں تک کہ مسلم کے سامنے کے دندان شہید ہو گئے, ہونٹوں سے خون بہتا تھا. بعض نے لکھا ہے پتھر سے نہیں, تلوار کی کانٹ لگی تھی, ہونٹ کا حصہ کٹ گیا, اندر کے رباعیہ شہید ہو گئے. ایسے عالم میں مسلم کا خون بہتا جاتا تھا, لے کر گرفتار کر کے چلے. ادھر حسین راہ کوفہ میں ایک مرتبہ ایک ندا صدا بلند ہوئی, السلام علیک یا ابا عبداللہ. حسین نے کوفے کا رخ کیا, وعلیک السلام یا اخی و یا ثقتی ادعوکم اللہ. ادھر مسلم کا نام لے کے امام نے سلام کا جواب دیا, عباس قریب آ گئے. آپ کہتے تھے آقا بہت دن گزر گئے, بھائی کی خبر نہیں ملتی. امام نے انگلیوں کو شگافتہ کیا, عباس نے وہ منظر دیکھ لیا, خدا کسی کو نہ لکھا ہے. اتنا غریب تھا اس نے, سر پہ جنات کی تلوار اور دیوار کے سامنے کھڑا کیا گیا, چھت کے اوپر. عباس تڑپ گئے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تھا مجھے کوفے بھیج دیے. امام فرماتے تھے یا اب کوفے پہنچ بھی گئے تو کیا کر سکو گے. عباس نے کلیجہ تھام لیا, تک کچھ نہیں کر سکوں گا, اتنا تو کروں گا. اپنی دعوت کی جھولی پھیلا کر اپنے بھائی کے سر کو ٹوٹنے دوں گا. امام نے انگلیوں کو دوبارہ شکافتہ کیا. عباس دوبارہ دیکھو, عباس نے منظر دیکھا, ارے کوئی معظم ایک پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے, دوسرے ہاتھ سے دامن پھیلائے, مسلم کے سر کے انتظار میں. عباس تڑپ گئے, آقا یہ کون معظم ہے؟ مسلم کے ساتھ تو کوئی گیا نہیں تھا, کون معظم ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا, بھیا میری دکھیاری معاف, میرا بابا نہ رہا تو چچا تو ہے. بس میں کہوں گا اے یتیمہ مسلم, ارے تجھے گوشوارے پہنائے گئے, چچا